شہیدوں کا لہو آپ سے سوال کرتا ہے. یہ شور شرابے کر کے بیٹھ کے گالیاں دے کے ماں بہن کی، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ آپ اس سے باہر آ سکتے. گالیاں دے کر، لوگوں کو ذلیل کر کے، ماں بہن کی مادر ذات گالیاں دے کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوالات نہیں ہوں گے. کیا کیا آپ نے؟ کیا آج تک شہداء کی کوئی جے آئی ٹی بنوائی گئی؟ کوئی ان کو یاد رکھا کسی نے؟ اس میں آپ چکرا جائیں گے. میں بتا دوں آپ کو، یہ ایسا گھن چکر کھیل ہے کہ بہت سے لوگ تو اپنی کھوپڑی جھٹکتے رہ جائیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایسا گھن چکر کھیل. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے ظالموں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ نے صرف ان ایشوز کو رکھا ہوا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. جیسا کہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے چالاکیاں کیا کی ہیں. کلپس آپ کو کچھ دکھاؤں گا میں. کلپس بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا، بہت آپ کو پریشانی ہوگی کلپس دیکھنے کے بعد بھی. جیسے مجھے ہوتی ہے نا، بار بار عیب بھی نکلتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے مجھے، تو وہ آج تک میرے کان کی عیب بھی نہیں سے بن سکی. ذرا خادم رضوی صاحب کا کلپ دکھائیے گا. خادم رضوی صاحب کا کلپ دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی آپ دیکھ لیں. میں تو آج آپ کے سامنے بتاؤں گا خادم رضوی صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. ذرا خادم رضوی صاحب کا کلپ دکھا دیں. ہندوؤں کے مندروں میں جا کر تال کھڑکاتے ہو، محمد بن قاسم کی بات کرو یہاں. ہاں جی، محمد بن قاسم کی بات ہوگی. اب سندھ سے محمد بن قاسم کے جانشین اٹھیں گے اور جو مندروں کے اندر جا کر مورتیوں پر دودھ چڑھاتے ہیں ان کو بتائیں گے کہ راجہ دار کے وارث اور محمد بن قاسم کے ماننے والے اور. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. 2018 اب بھی تیاری شروع کر دیں یار. لوگ بری باتیں کرنے سے نہیں شرماتے، لوگ برے کام کرنے سے نہیں شرماتے، لوگ مورتیوں پر دودھ چڑھانے سے نہیں شرماتے، حضور کی امت کو لوٹنے سے لوگ باز نہیں آتے، سٹیجوں پر بیٹھ کر شراب پینے سے باز نہیں آتے، مسلمان بچیوں کو سٹیجوں پر نچانے سے باز نہیں آتے، ملک لوٹ کر پھر کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. چوروں کے اتنے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے جائیں. پنجاب میں اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں چوروں کے. ہاں جی، جس قوم کے ڈاکو جو ہے وہ قوم کے رہنما بن جائے، بتائیں اس قوم کا کیا بنے گا. اب ڈاکوؤں کا راج چلا گیا، پتہ خوروں کا راج چلا گیا، اب محمد عربی کا دین آئے گا. آپ کو کوئی کہے کیسے آئے گا؟ اس نے کہا وہ آپ نے اس کو یہی جواب دینا ہے. فیض آباد میں جب ہم چلنے لگے تو ہمیں لوگوں نے یہی کہا کہ وہاں کیسے جائیں گے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس تو سامان نہیں ہے، وہاں ٹھنڈ ہے، وہاں خیمے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے. میں نے اپنے ساتھیوں کو اتنا ضرور کہا، میں نے کہا جن کے لیے ہم جا رہے ہیں نا وہ جانے، ان کا کام جانے، چلے تو صحیح نہیں یار. میں نے کہا میں بھی وہاں لائبریری میں پڑھا رہتا معذوری کے بہانے بنا کر. میرے تو شاگرد بھی اتنے ہیں کہ روزانہ آتے میرے پاؤں دباتے، ہاتھ دباتے، حضرت جی سبحان اللہ. حضرت بھی پاسا پرات کے کہنے اتھو درد ہے، ادھروں دباؤ. ہاں میں بھی اسے پیر رہا تھا. مجھے بڑا درد ہوا ہے کہ ختم نبوت پر حملہ ہوا، تو بتاؤ ختم نبوت کے قانون پر پیرا ہوتا. ہاں باتوں سے بات نہیں بنتی، بات چلتی ہے میدان میں، میدان لگانے سے. ہم نے میدان لگا دیا کہ بھائی آؤ. ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی وہاں اور مری کی ہوا آ گئی. پھر بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ جیسے ساون کے اندر بارش ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا اقبال یہ بات کیا بن گئی، ہمارے بچوں نے قمیصیں اتار دی اور پانی نیچے سے ان کے بہ رہا تھا. زمین پر بیٹھ گئے تو بارش کا پانی ان کے نیچے سے گزر رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اس کے باوجود وہ نعرہ لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت. انہوں نے کبھی دین کی بات ہی نہیں کی. جب تم نے دین، ہم نے تو وہاں دین اپنے سامنے دین کی مدد دیکھی. دین نے ہماری پشت جو ہے وہ زمین پر نہیں لگنے دی. لوگ کہتے کھانے کہاں سے آئیں گے. یہ تو اہل کراچی جانتے ہیں کہ دھرنے پر کھانے کہاں سے آئے اور کتنے کھانے آئے اور کون لے کر آیا. اور وہاں فیض آباد والے بھی جانتے ہیں کھانے کہاں سے آئے، کون لے کر آیا، کون رضائیاں لے کر آیا، کون کمبل لے کر آیا، جرابے لے کر آیا. جن کے لیے ہم چلے تھے وہ دیکھ رہے تھے، چلنا ان کا کام ہے، آگے مدد فرمانا ہمارا کام ہے. ہاں جی، پھر دنیا ابھی مورخ بھی لکھے گا، قیامت تک لکھتے ہوئے اس کا قلم گر جائے گا. ہزاروں ایف سی اور پولیس اور اسلام آباد پولیس کیسے بھاگ رہی تھی. وہ پوچھ رہے تھے کیوں بھاگ رہے ہو.
وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہم کیوں بھاگ رہے ہیں. یہ گلا کرنا حضور خالی گھر پہ کے گلا کرنی اسلام دے بارے تو دندا کے اسلام نو میں دس دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان کا مطلب کیا روٹی کمانی دکانہ بنانی محل بنانے پتر بیانے پوترے بیانے جدادہ خرید لیا پھر قبر بڑھ جانا اے اسلام کا مطلب ہے دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان کا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے میں بدراز ایمان کا مطلب کیا بات ہندوستان نے ٹھیکا سے 20 لاکھ بندے ذبح کرا کے 70,000 عورتیں ہندوؤں کے سکھاں کے حوالے کر کے سب تو دنیا کی بڑی ہجرت ہوئی مسلمان لٹے پٹے پاکستان کیوں آئے موٹر وے بنانا ہے اسمبلی جو حضور کی ختم نبوت نے ڈاکہ مارنا ہے ممتاز کو پھٹے چڑھانا ہے مسجد تو سپیکر تو اتارنا ہے مندر جا کے پاک پاک کرنا ہے سیدہ دے حاصل کے فال شیڈول لانا ہے اور ہندوستان نے ٹھیکا سے اتنے نقصان کا مطلب کیا یہ تھے پاک نبی دی عزت نہیں بس اس مسلم پاکستان کا مطلب کیا جس اسمبلی میں پاک نبی دی عزت نہیں بس اس اسمبلی کا مطلب کیا. اتنا دکھ ہو رہا ہے مجھے آپ نے لفظ استعمال کیا کسی کے لیے استغفر اللہ. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کسی کو اس طرح سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہی آپ کی حرکتیں تھی جس کی وجہ سے خطابوں پر پابندی لگی یہی گندی گندی باتیں بےہودہ گوئی جرنلسٹ کا حق ہے کسی مشہور شخص کے بارے میں یا کچھ جاننا لوگوں تک پہنچانا خبر ہوتی ہے اور آپ نے کتنے گندے گندے الفاظ استعمال کیے علماء سب جانتے ہیں تو علماء تو اس چکر میں نہیں آئیں گے اور اگر کوئی آپ کو مبارکباد دے بھی رہا ہے نا تو اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے وہ غلطی سے دے رہا ہے آپ کو مبارکباد ہاں بھائی بڑا اچھا کام کر دیا کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر مجھ سے جمہوریت ہے نا جی رائے تو ہے اگر مجھ سے کوئی جماعت کا کہے گا میں تو معذرت سے دگی چھپی بات نہیں کرتا میں اس جماعت کا نام لوں گا جس نے فیض آباد کی یک بستہ راتوں میں رسول کی ختم نبوت کا پہرا دیا اور اگر مجھ سے کوئی شخصیات کا سوال کرے معذرت سے میں آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بھی کئی دفعہ کوئی باتیں ہوں تو میں بالکل واٹس ایپ پہ فون کر کے میں بالکل سیدھی بات کرتا ہوں سنا دیتے ہیں مجھے میں کھری بات کر رہا ہوں اگر مجھ سے اپنی پسند ہے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے وقت کے فرعونوں کے خلاف ختم نبوت کے باغیوں کے خلاف جنہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا میں ان کو 2 ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے تو ہمارا خون ہمارا نوٹ بھی حاضر ہے ہمارا ووٹ بھی حاضر ہے. جہاں ختم نبوت میں اگر کوئی حرف آ جائے گا جہاں میرے ایمان کو گزن پہنچائی جائے گی جہاں میرے ایمانیات پر کوئی کوسچن اٹھایا جائے گا وہاں اگر میں بدر میں نہ گیا تو پھر میرا بائیکاٹ کر دیا جائے گا پھر میں وہاں احد جیسا مظاہرہ نہیں کروں گا تو مجھے پھر منافق کہہ دیا جائے گا. لہذا ختم آپ نے دھرنے کی بات کی اس کو آپ نے اس اسٹوپڈ ایکشن سے ملا دیا جو کرپٹ لوگ ایک دوسرے سے ٹی وی پہ آ کر بحث و مباحثہ کر رہے تھے دونوں کرپٹ لوگ اور پھر کہاں وہ لوگ میں تو بلکہ شرمندہ ہوں میں پاکستان میں نہیں تھا میں دھرنے میں کیوں نہیں شریک ہو سکا وہ میرے ایمان کا حصہ تھا میں نہیں دیکھوں گا کون وہاں پر بیٹھا ہے میں بیٹھوں گا ایمان کی بات ہے بھائی ادھر پاکستان کے اندر 56 57 کے اندر ختم نبوت تحریک چلی ہے ہزاروں لوگوں نے جانے دیے اور جب ختم نبوت کی بات اور شان رسالت کی بات آتی ہے ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو پھر صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں عروہ بن مسعود اور دیگر آئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر اور آ کر انہوں نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر یوں ہاتھ لگایا مذاکرات ہو رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کون ہو سکتا ہے ان سے نرم کون ہو سکتا ہے لیکن آپ کیا فرماتے ہیں میں جملہ دہرا ہی نہیں سکتا اس کا ترجمہ جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہمارے بھائی بھی نہیں کریں گے یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے اس پہ تو کوئی آرگومنٹ ہو ہی نہیں سکتا جو کر رہا ہے وہ دارہ اخلاق سے نہیں وہ دارہ ایمان سے باہر ہوگا. بتائیں اگر یہ ہے کہ جو میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا میں درگزر کروں گا گفتگو ہی نہیں ہے میرے خاندان کو کوئی گالی دے گا لیکن شان رسالت میں کوئی حرف آ گیا تو گفتگو ہی نہیں ہے. میں اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ساری سڑکوں پر لیٹ جاؤں گا بیٹھ جاؤں گا. یہ میری صاحب ہم تو اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہے نا یہ موضوع گفتگو آپ نے گفتگو نہیں ہے نہیں وہ آپ نے شاید ان لوگوں کو نہیں سنا جو کہ جس زبان سے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں شاہ صاحب جو وہ نبی کی بات کریں اسی زبان سے وہ گالی بھی بک رہے ہیں. ہمیں تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ جب ممبر پہ آپ بیٹھے تو آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے کیونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو پیروکار ہیں وہ ہم سارے ہیں لیکن نمائندے آپ ہیں.
تو آپ کا جو ذمہ بنتا کس کو دے رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام کے خلاف اور اسلام کی حمیت اور اسلام پر چلنے والے ان کو گالی دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ باہر تھے، آپ کو بالکل علم نہیں واقعی کہ وہاں کیا ہوا ہے. یہ موضوع بحث ہے ہی نہیں، یقین کیجئے. جو شخص یہ کہہ رہا ہے، جو شخص یہ کہہ رہا ہے، کے اندر وہ چونکہ ایگزامپل ان سے منسوب کر کے دے دی، وہ ختم نبوت ناموس رسالت کا مسئلہ تھا. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں ہے. شان رسالت پہ بات کرتے ہیں جو تربیت نبی پاک نے ہمیں دی ہے. کا زنیم کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ سنسمو علی الخرطوم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں بڑے ادب سے ڈاکٹر صاحب اس بات کو یہیں پہ رکھتے ہوئے یہ موضوع بحث ہے. ہم نے ہر دفعہ نون لیگ کو ووٹ دیا ہے، اس مرتبہ انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دینا. ہم نے وہ چھوڑ دی ہے پارٹی، ہماری پارٹی تھی، ہم نے 20 سال ان سے کیا پر ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا. یہاں سے آئیے چلتے ہیں. قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA-121 اور اس وقت میں موجود ہوں یتیم خانہ چوک پر، اور یہاں پر جو آبادی ہے یہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم دوست، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آئندہ میر اشتیاق صاحب جیت رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ اس دفعہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے دوست؟ انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ جیتے گی. تو شیر کا چانس نہیں ہے آئندہ؟ لبیک یا رسول اللہ. آئندہ میر اشتیاق صاحب یہاں سے الیکشن جیت رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ نون لیگ جیتے گی کہیں بھی، سروائیو نہیں کر پائے گی. سروائیو نہیں کر پائے گی، کیوں؟ بیڈ پالیسیز ہیں ان کی، اسپیشلی ناموس رسالت پہ جو انہوں نے اٹیک کیا. بینگ اے مسلم میں تو نہیں ریکمینڈ کریں گے کسی کو نون لیگ کو ووٹ دے. تو آپ کو پھر کیا لگ رہا ہے آئندہ؟ انشاءاللہ طریقے لبیک پاکستان. انشاءاللہ امید ہے. دکھا میں نے آپ کو سب دیا ہے، میں اس سے بڑا ثبوت میں آپ کو دے نہیں سکتا کوئی. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پر اسی شو کے ساتھ دوبارہ